حکم امداد سمرو، نہ نواز شریف ہوں گے نہ عمران خان، آئندہ ہم انتخابات میں دونوں آؤٹ، یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے۔ نون لیگ نے اپنا فیصلہ خود کیا ہے اور عمران خان کا فیصلہ ظاہر ہے کوئی اور کسی اور نے کیا ہے اور اس پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کو کس طرح آؤٹ رکھا جاتا ہے الیکشن سے، آہستہ آہستہ سب سامنے آ جائے گا۔ ویسے بھی کل سوموار اور کل کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات میں تیزی آنی ہے۔ توشہ خانہ کا ریفرنس بھی ہے، القادر ٹرسٹ کیس میں بلاوا بھی ہے عمران خان صاحب کا، بلکہ توشہ خانہ میں بلاوا ہے نیب کا۔ تو بہرحال معاملات عمران خان صاحب کے تو کہیں اور طے ہو رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے معاملات کہیں اور طے ہونے ہیں، لیکن اس سے پہلے میاں صاحب نے خود ایک فیصلہ کر لیا ہے اور انتخابات جتنے بھی بادل تھے عام انتخابات کے بروقت آئینی مدت کے اندر انعقاد پر، وہ سارے کے سارے چھٹ گئے ہیں۔ اب تو کہنا شروع ہو گئے وزیر اعظم صاحب بھی کہ انتخابات میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اور اپنی مدت سے پہلے ہم چلے جائیں گے۔ تو صورتحال ظاہر اسی طرح جا رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بجائے حالات کا جائزہ لے کر صحیح تجزیہ اور انفارمیشن کی بنیاد پر بات کرنے کے بجائے خواہشات پر باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے آپ کو کوئی بھی ایک میرا ایسا ویلاگ نہیں ہے جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ انتخابات بر وقت نہیں ہوں گے۔ مردم شماری کی بات کی جا رہی تھی کہ جی مردم شماری کی آڑ میں انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں، مردم شماری کے نتائج کا اعلان ہو جائے گا اور انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ تو مردم شماری کے نتائج کے اوپر بھی میں نے کہا کہ جی سی سی آئی ہے نہیں، اس کی جو منتخب حکومتیں 2 صوبوں میں نہیں ہیں، تو اگر مردم شماری کا بھی نتیجہ اناؤنس کر کے اور اس کے بعد مشترکہ مفادات کی جو کونسل ہے اس سے منظوری بھی لے لی جائے گی، تب بھی انتخابات پرانی مردم شماری کے تحت ہی ہوں گے۔ اس کے پیچھے آئینی اور قانونی ریزنز تھی، لیکن ظاہر ہے لوگ اپنی چورن بیچنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے رہے، سوال بھی کرتے رہے اور خود ہی جواب بھی دیتے رہے، لیکن اب چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو گئی ہیں۔ مطلب یوں کہہ لیجئے کہ پہلے اگر کوئی 90% تھا انتخابات کے انعقاد کا جو ہے وہ امکان یقینی 90%، تو اب وہ بھی اس سے بڑھ گیا ہے۔ اب وہ سمجھے کہ 98% ہو گیا کہ انتخابات ہوں گے۔ باقی کوئی صورتحال ہوتی ہے، کوئی بالکل بھی اگر وہ کہتے ہیں نا کوئی ڈھیٹ بن کے اگر کوئی انتخابات نہ کرانا چاہے تو اور بات ہے، لیکن کوئی ریزن کوئی چیز سامنے اب نہیں رہی اور اب تو بات کھل کر ہونے لگی ہے۔ آئینی معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ جی مشترکہ مفادات کونسل جو ہے کہتے ہیں کہ جی نگران سیٹ اپ میں بھی وہ مشترکہ مفادات کونسل جو ہے بلائی جا سکتی ہے، تو اس کے بعد پھر جو اسمبلیوں کی سیٹیں کم ہوں گی یا بڑھیں گی مردم شماری کے مطابق، کسی صوبے کی کم ہوں گی کسی کی بڑھیں گی، ظاہر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا، سیٹیں تو یہی رہنی ہیں قومی اسمبلی کی، لیکن صوبوں میں ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے، صوبہ اسمبلیوں کی سیٹوں کی اضلاع میں ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے۔ تو جب وہ ایڈجسٹمنٹ وہ آئین میں ترمیم چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، تو پھر وہ کیسے ممکن ہے؟ اسمبلی نہیں ہوگی تو آئین میں ترمیم کیسے؟ تو لہٰذا جن کے کہیں ایک خواہش تھی کسی ایک جگہ، تو اس خواہش کو بھی سیاستدانوں نے مل کر اس خواہش کا بھی نا تقریباً جو ہے وہ انکار ہی کر دیا، گلا گھونٹ دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار اگر قومی انتخابات عام انتخابات ڈیلے ہوں تو پھر کیا ہوگا انجام؟ ظاہر ہے پھر ہر کوئی سوچ رہا ہے، کیونکہ ہم تو وہ ملک ہیں جہاں پر پہلے احتساب پھر انتخاب کا نعرہ جو ہے وہ ہر اسمبلی کے خاتمے یا ٹوٹنے کے بعد لگتا رہا ہے۔ تو خواہش تو بہت سی دلوں میں انگڑائی لیتی ہے کہ انتخابات ہی نہ ہوں اور بیٹھے رہے ہمیشہ کے لیے اور اپنی منمانی کرتے رہیں۔ کیا آئین، عمران خان بھی یہ کہتے ہیں آئین یہ کیا ہوتا ہے، ہر 5 سال کے بعد انتخابات یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو بہرحال اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہے، آج وزیر اعظم صاحب نے خطاب کر کے باضابطہ کہہ دیا، 2-3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ہم تو 14 اگست تک ہیں، تو پھر کہا گیا کہ دیکھیں جی وزیر اعظم صاحب تو اکتوبر میں انتخابات کی بات کر رہے ہیں، یا پھر اگر وہ 14 اگست تک یا 12 اگست تک رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کہ من میں کوئی کھوٹ ہے، انتخابات کروانا نہیں چاہتے۔ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہوگا، نگران حکومت جو ہوگی، اس کو لمبا کھینچ دیں گے، اس کی مدت بڑھا دیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ہر بار یہی گزارش رکھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ میں نے جب 1.5-2 ماہ سے
جب میں اس مدعے پر بات کر رہا ہوں تو میں نے سب سے پہلے آپ کو یہی بتایا تھا کہ اگر اسمبلی اپنا مدت سے پہلے توڑ دی جائے گی، اور جو کہ میں نے کہا تھا کہ یہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا مسئلہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا اہل ہو جائیں اور پھر انتخابات میں ہوں، تو نون لیگ اسی وجہ سے چاہ رہی تھی کہ انتخابات ڈیلے ہوں، تو اس کے لیے ایک آپشن نکالا گیا کہ اسمبلی جو ہے وہ 2-4 دن پہلے توڑ دی جائے اور 90 دن مل جائیں گے۔ تو اب وہ کہانی بھی ختم ہو گئی، اب نواز شریف صاحب والا معاملہ بھی ذرا سائڈ پہ ہو گیا ہوا ہے، اس پر میں آتا ہوں۔ بڑی خبر ہے، کسی بڑے صحافی کی خبر ہے، اس پر میں نے تبصرہ کرنا ہے، خبر بڑے صحافی کی ہے، تو کس کی ہے وہ بھی آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ تو وہ 90 دن والا جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کو بڑے عرصے سے بتایا تھا کہ اگر اسمبلی مدت پوری کرے گی تو 60 دن آئین میں ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں، لیکن میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ اسمبلی 1-2 دن پہلے توڑ دی جائے گی تاکہ 90 دن مل جائیں۔ کیمپین کا بھی ملے نا، ابھی مسلم لیگ نون نے الیکشن کیمپین شروع نہیں کی، پیپلز پارٹی نہیں کر سکی، ساری کی ساری حکومت میں اس موڈ میں ابھی نہیں آئے انتخابات کے، تو ان کو 3 مہینے چاہیے۔ بلاول بھٹو نے جلسے کرنے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میدان میں اتریں گے، مریم نواز اتریں گی اور آصفہ بھٹو نے اترنا ہے میدان میں، تو یہ سارا ان کو ایک وقت چاہیے تھا، مدت چاہیے تھی۔ تو بہرحال آج پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم وقت سے پہلے جا رہے ہیں، یعنی انتخابات ہوں گے نومبر میں، 8-10 نومبر کو کوئی ایسی ڈیٹ آئے گی نا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی تھی وہ تھی 8 اکتوبر کی، لیکن وہ اس صورت تھی کہ جب اپنا اسمبلی اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہوگی، لیکن اب تو پہلے توڑ دی جائے گی، تو اس کے بعد پھر 90 دن۔ اب یہ 90 دن کے بعد اچھا، یہ جو وزیر اعظم صاحب کی اناؤنسمنٹ ہے آج پراپر، آصف زرداری صاحب کی ان کے ساتھ کل ملاقات میں ہوئی، ملاقات کے بعد ہوئی ہے۔ ملاقات میں طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو ایجنڈا کا حصہ تھی، اب اس میں کتنا اتفاق ہوا ہے کتنا نہیں ہوا، ابھی تک میڈیا جو خبریں چلا رہا ہے ہمیں یہ اٹھوٹ ہے، بالکل ساری کی ساری اٹھوٹ خبریں۔ اس میں ایک چیز جو ایجنڈا کا حصہ تھی وہ یہ کہ پیپلز پارٹی نے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے مسلم لیگ نون کو، اور بہت حد تک نون لیگ اس بات پر آمادہ بھی ہے کہ نگران وزیر اعظم جو نا سیاسی آدمی ہو۔ میں نے آپ کو کل پرسوں بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، سیاسی آدمی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جو غیر سیاسی یا ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے، جج ہو، جرنیل ہو، صحافی ہو یا کوئی اور اپنا ہو ٹیکنوکریٹ ہو، تو وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر آئے، سیاسی قوتوں کی طرف سے پریشر آئے، یا جس طرح کی آج کل عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، پڑھ لو گھروں پر حملے کروا رہے، تو اس طرح کی اپنا جو ماحول میں ٹیکنوکریٹ، چاہے پھر جج ہو، جرنیل ہو، صحافی ہو یا کوئی کاروباری شخص ہو، وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا سیاسی آدمی ہو اور اس کو مکمل طور پر پیچھے سے سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی حاصل ہو، سپورٹ حاصل ہو، تاکہ وہ کوئی بڑے پیمانے پر ہینکی پھینکی نہ کرنے دے۔ جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ آرام سے اپنی مرضی سے ان کے نتائج لے لیتی ہے۔ 2013 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، 1997 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، 2018 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا اچھا، سیاسی آدمی بھی ہو جو تگڑا سیاسی آدمی ہو، ایویں ہی مطلب اپنا سیاسی آدمی نہ ملک شیر مزاری صاحب کی طرح کا یا معراج محمد خان صاحب کی طرح کا، معراج خالد صاحب کی طرح کا، وہ رہے ہیں نا وہ نگران وزیر اعظم۔ تو اس پر ملاقات میں فوکس رہا جو آصف زرداری صاحب ایجنڈا لے کر آئے تھے، اور یہ کہ جی اسمبلی توڑ دے ٹائم پر، اور ٹائم پر انتخابات کروائیں۔ تو نون لیگ بھی اب اس پر آمادہ ہو گئی ہے۔ کیسے آمادہ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خبر جو ہے عمران خان صاحب کے لیے نااہلی ہوگی اور عمران خان صاحب انتخابات میں نہیں ہوں گے، یہ طے کیا جا چکا ہوا ہے۔ اس پر عمل درآمد کیسے ہونا ہے، کس القادر ٹرسٹ کیس میں، توشہ خانہ میں، یا پہلے کس مقدمے میں عمران خان نااہل ہوتے ہیں، سزا ہوتی ہے ان کو، یا پھر 9 مئی کے معاملات، وہ بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جیسے نگران سیٹ اپ بنے گا تو کم از کم 9 مئی کے معاملات کو تو نہ یوں لگ جائیں گے، ویل لگ جائیں گے مقدمے کو، ٹائر لگ جائیں گے، وہ اسپیڈ سے دوڑے گا وہ، بلکہ جمبو انجن لگ جائے گا ان مقدمات کو، تو وہ آپ کو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو خان صاحب اس میں جو ہے وہ نااہل کر دیے جائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر رکھا ہوا تھا کہ وہ
موجودہ چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں نہیں آئیں گے، وہ جب تک ریٹائر نہیں ہوتے نواز شریف صاحب پاکستان میں قدم نہیں رکھیں گے۔ میں نے پوچھا تھا نواز شریف صاحب کے ایک انتہائی قریبی مشیر سے، میں نے کہا جی یہ میاں صاحب اب تو چیف جسٹس صاحب کا چل چلاؤ ہے، جانے والے ہیں، تو اب آ جائے 2-4 دن ہی صحیح، اگر میاں صاحب کو 2-4 دن اگر جیل جانا بھی پڑتا ہے تو چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں آ جائیں، ذرا تھوڑا سا بن جاتا ہے نا، ذرا اپنا بھرم رہتا ہے کہ جی میں تو آ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس طرح کے بھرم جرم ہمیں بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے لاڈلے عمران خان صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کر رہے ہیں، ان سے تو چیف جسٹس صاحب شاید حساب کتاب برابر نہ کر پائیں، وہ انتقام نواز شریف سے نہ لے لیں، تو لہٰذا ہم یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے نون لیگ چاہتی تھی کہ انتخابات مارچ تک لے کر جائے جائیں۔ پھر مارچ والی بات تو خیر وہ بعد میں ان کو سمجھا دی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح تحریک عدم اعتماد کے بجائے اسمبلی سے ریزائن کرنے کا تھا پی ڈی ایم بننے کے وقت، ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا تھا، سینٹ کے انتخابات نہ لڑنے کا تھا، یہ ساری تجویزیں تھیں نا۔ تو جس طرح ان کو ہر پہلو سیاسی اور قانونی پہلو سے نون لیگ کو آصف زرداری نے اور پیپلز پارٹی کے قانونی ٹیم نے پراپر بریف کیا تھا، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، تو اسی طرح اب نون لیگ کو انتخابات التوا کا شکار کرنے کے جو کیا کہتے ہیں انجام ہے، اس سے ان کے ساتھ ڈسکشن کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کوئی کل کے بچے تو نہیں ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے، تو لیکن ان کو یہ تھا کہ میں خود آ جاؤں تو الیکشن ہو، تو وہ جو تھوڑے بہت نواز شریف صاحب کے ذہن میں تھا الیکشن کے التوا کا یا مسلم لیگ نون کے، وہ ان کو ذرا بریف کر کے پراپر کہا گیا کہ نہیں، ایسا کریں گے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، تو لہٰذا الیکشن کروا لیتے وقت پر۔ نواز شریف صاحب کی اہلیت اگر انتخابات تک ہو جاتی ہے تو نواز شریف صاحب الیکشن لڑے، نہیں ہو جاتی تو نواز شریف صاحب ضمنی انتخابات میں حصہ لیں۔ اب جو قانونی ماہرین نے میاں نواز شریف صاحب کو بریف کیا ہے، اور جو خبر سعید چودھری صاحب کی ہے، ہمارے استاد ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ نواز شریف صاحب عام انتخابات جو نومبر میں ہو یا جب بھی ہو، یعنی نومبر تک، اگر نومبر میں ہوتے ہیں تو یعنی تاریخ جو بھی ہو، اس کی 8 ہوتی ہے، 9 ہوتی ہے، 10 ہوتی ہے، نومبر کی جو بھی تاریخ ہوتی ہے، اس پر نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے اپنے قانونی مشیروں سے مشاورت اور سیاسی لوگوں سے مشاورت کے بعد کہ وہ عام انتخابات میں الیکشن نہیں لڑیں گے، اس کے بعد لڑیں گے، ضمنی انتخابات میں لڑیں گے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جی انتخابات ڈیلے ہونے سے بچ جائیں گے، دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے 16 ستمبر کے بعد تو ان کی اپیلیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں وہ جائیں گی عدالت میں، تو ان اپیلوں پر چند ہفتے تو لگ سکتے ہیں نا، تو اگر چند ہفتے بھی لگے اپیلوں کے تو پھر اس وقت تک جو الیکشن شیڈیول ہوگا اس کا جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ ہے وہ نکل چکا ہوگا، تو جب وہ مرحلہ نکل چکا ہوگا تو نواز شریف صاحب ظاہر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، تو لہٰذا یہ سر پیڑ لے ہی نہ، یہ سر درد لے ہی نہ کہ جی نواز شریف صاحب الیکشن لڑیں، نواز شریف صاحب چل کرے اپنے مقدمات دیکھیں اور اس کے بعد کوئی بھی ایک سیٹ خالی کروا کے اہل ہو کر واپس آ جائیں اور کوئی بھی ایک سیٹ خالی کروا کے اور الیکشن لڑ لیں۔ اب اس میں بھی ایک دو اور صورتیں چیزیں جو ڈسکس میں ہو رہی ہیں نون لیگ کے، اگر مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ وہ اپنی حکومت بنائے اور کمفرٹیبلی بنائے، پھر یہ نہیں ہے باندھ کا کنبہ، مطلب وہ نہ ہو کہ ادھر سے لوگ لو، ادھر سے لوگ لو، ادھر سے لوگ لو، اور کوئی کولیشن گورنمنٹ وہ بھی ایسی جیسی 2008 میں پیپلز پارٹی کی تھی، یا جیسی 2018 میں عمران خان کی تھی، یا جیسی ابھی موجود حکومت ہے، اس طرح کی حکومت ہو تو پھر نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بننا نہیں چاہیں گے۔ اگر مسلم لیگ نون سمپل میجورٹی لے جاتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی 2008 کا فارمولہ جو پنجاب میں اپلائی کیا گیا تھا، کہ جس طرح پنجاب میں 2008 میں سردار ذوالفقار کھوسا کے صاحبزادے جو آج کل پیپلز پارٹی میں ہیں، دوست محمد کھوسا، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، شہباز شریف صاحب اہل نہیں تھے، شہباز شریف صاحب اپنے مقدمات سے کلیئر ہو کر اہل ہو کر آ گئے اور شہباز شریف صاحب نے الیکشن لڑا اور پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو اسی طرح اگر مسلم لیگ نون کوئی بہت کمزور پوزیشن میں نہیں، اگر ایک آدھ پارٹیوں کو ملا کے کولیشن بنانے کی پوزیشن میں ہے یا سمپل میجورٹی میں آتی ہے تو پھر کسی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا عبوری طور پر
دو چار ماہ کے لیے میاں صاحب اہل ہو کر آ جائیں گے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب الیکشن لڑ کر خود وزیر اعظم بنیں گے. باقی الیکشن کے نتائج کے بعد سارے معاملات دیکھے جائیں گے. تو اصل جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میاں صاحب خود 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. آئیں گے، اپنے مقدمات لڑیں گے، پارٹی کی جیل میں نہیں، ظاہر جیل میں نہیں ہوں گے، ان کو اپیل ضمانت مل جائے گی. پھر وہ اپنی پارٹی کی الیکشن کیمپین کریں گے. مریم نواز الیکشن لڑیں گی، شہباز شریف صاحب لڑیں گے، حمزہ لڑیں گے اور باقی ان کی جماعت کے لوگ لڑیں گے. میاں صاحب انتظار کریں گے اہلیت کی بحالی کا. تو 2 بڑے کھلاڑی جو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا نا کہ جی جہاں سے نواز شریف الیکشن لڑے میں وہاں سے ان کے مقابلے میں انتخابات لڑوں گا، تو یہ خواب عمران خان صاحب کا ویسے بھی پورا نہیں ہو رہا تھا. نواز شریف صاحب اگر عام انتخابات میں کینڈیڈیٹ ہوں گے تب بھی نہیں پورا ہوگا کیونکہ خان صاحب نہیں ہوں گے، نائل ہو چکے ہوں گے. اور اگر عمران خان صاحب اہل بھی رہے تو نواز شریف صاحب عام انتخابات میں الیکشن نہیں لڑ رہے. لیکن بہرحال حالات یہ بتا رہے کہ دونوں کھلاڑی عام انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. آصف زرداری حصہ لیں گے، بلاول بھٹو لیں گے، آصفہ بھٹو لیں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین ہوں گے. لیکن مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے سربراہان الیکشن سے باہر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.